السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ بچوں، رمضان کے روزے کتنی جلدی جلدی گزر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے ان گزرے ہوئے دنوں میں کچھ باتیں سیکھی۔ جیسے ہم نے سورہ اخلاص پڑھی، پھر ہم نے قرآن پاک کا تعارف حاصل کیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانا، معوذتین کی امپورٹنس دیکھی، اور پھر سنی ایک قرآنک سٹوری۔ تو اب ہمیں لگا کہ کیوں نہ ہم اپنے ڈیلی روٹین کو چیک کریں اور دیکھیں کہ اگر آپ یا میں کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اسے کنٹینیو کریں، اور اگر کوئی برا کام کر رہے ہیں تو اسے کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جانیں گے ہم آج کی کلاس میں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ جی بچوں، آج ہم پڑھیں گے سورہ الماعون کے بارے میں۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، سورہ الماعون ایک مکی صورت ہے۔ اور مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہے؟ تو بچوں، مکی صورتیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فرسٹ 13 ایئرز میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو وہ مکی صورتیں کہلائیں۔ اور جو عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں گزارا، یعنی اپنے نبوت کے لاسٹ 10 ایئرز، اس میں جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورہ الماعون کے اور بھی نام ہیں، جیسے سورہ الیتیم اور سورہ الدین بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، یعنی جزا اور سزا کو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دین کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو دین کو جھٹلانا کیا ہے؟ آپ ایزی ورڈز میں سمجھیں کہ دین کو جھٹلانا ہے کہ اللہ کو نہ ماننا، یا اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا، یا پھر قیامت کو نہ ماننا۔ اور اگر قیامت کو مان لیں تو اس میں ہونے والے حساب کتاب کو نہ ماننا کہ ہمارے سے تو ہوگا ہی نہیں، ہم تو ایسی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، سو یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی آفن کو دھکے دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسا شخص کون ہوگا جس کے لیے سٹیٹس زیادہ پیارا ہے، منی زیادہ عزیز ہے نا، اس سے وہ زیادہ لو کرتا ہے۔ اس صورت کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ صورت کہتے ہیں کہ ابو لہب کے لیے نازل ہوئی تھی، کیونکہ ابو لہب جو تھا نا وہ ہیڈ تھا ایک طرح سے، اور خانہ کعبہ کا ایک طرح سے کیپر بھی تھا، یعنی اس کی ٹیک کیئر کرتا تھا۔ اور جو بھی لوگ حج اور عمرے کے لیے آتے وہ اپنے بتوں پہ کچھ پیسے دیتے بتوں کے لیے، اور یہ جو ابو لہب تھا وہ سارے پیسے اپنے پاس رکھ لیتا تھا، اور ویسے بھی وہ بہت رچ تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے یتیم نیفیو تھے، جن کے امی ابو نہیں تھے، اس کا ابو لہب نے خیال نہیں رکھا، ان کو دور ہٹایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال کس نے رکھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے، جبکہ وہ خود پور تھے لیکن ان کا دل بہت بڑا تھا نا۔ اور آج کل دیکھیں تو وہ لوگ جو سٹیٹس کا زیادہ خیال رکھتے ہیں وہ آفنس کو زیادہ اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں۔ یا پھر اگر اس کی سمپل اگزامپل آپ سمجھنا چاہیں تو کوئی اسکول میں کوئی بچہ ہو جس کے پاس بہت اچھے بیگز ہوں، گیجٹس ہوں، وہ شو آف بھی کرتا ہو ایکس باکس کا، پلے اسٹیشن کا،
اور وہ بہت کول لگے نا، اور سب اس کے آگے پیچھے ہوں تاکہ وہ اس کو اپنی چیزیں استعمال کرنے دے۔ لیکن اس بچے کو کوئی کچھ نہ جانے جس کے پاس برانڈڈ کپڑے یا بیگ یا کچھ گیجٹس نہیں ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں لوگوں میں ان کی چیزوں کے حساب سے کیٹیگری نہیں رکھنی، بلکہ ہمیں لوگوں کو ان کی اچھی نیچر کی وجہ سے فرینڈ بنانا ہے، ان کے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ نہیں ترغیب دیتا مسکین کو کھانا کھلانے کی، یعنی غریب لوگوں کو، ایسا شخص جو بہت سٹیٹس کو اپنے قریب رکھتا ہے وہ کھانا بھی نہیں کھلاتا غریب لوگوں کو، یا اگر کھلاتا ہے تو بہت شو آف کرنے کے لیے نا، یعنی لوگوں کے سامنے وہ کھانا تو کھلاتا ہے لیکن پھر فیملی میں نہیں دیکھتا کہ کوئی اصل میں غریب ہے یا کوئی نیڈی ہے تو اس کی میں ہیلپ کر دوں۔ صرف لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یا پھر ہم اگر اپنے آپ کو چیک کریں تو آپ دیکھیں ہمارے گھر میں ہماری ہیلپ بھی ہوتی ہے نا، جو ہمارے ساتھ ہمارے کاموں کے لیے امی ابو نے رکھے ہوتے ہیں ہماری آسانی کے لیے، تو کیا ہم ان کے کھانے کا خیال رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کسی بچے کو فاسٹ فوڈ پسند ہے، اور کس کو پسند ہے جلدی سے ہاتھ کھڑا کرے، کافی بچوں کو پسند ہے نا فاسٹ فوڈ میں برگرز، فرینچ فرائز اور بھی بہت سی چیز، تو کیا آپ نے کبھی اپنا کھانا اپنی گھر میں رہنے والی ہیلپ کے ساتھ شیئر کیا؟ اس کا بھی تو دل چاہتا ہوگا نا فاسٹ فوڈ کھانے کے لیے۔ یا اگر آپ نے کبھی اپنے گھر میں اپنے لیے ہوم ڈلیوری کروائی تو کیا ان کے لیے کوئی ان کی پسند کی چیز منگوائی؟ آپ ضرور کر کے دیکھیے گا، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم کسی مسکین یا غریب بندے کا یا اپنی ہیلپ کا خیال رکھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ اب ہمارے ساتھ جو ہمارے بڑے ساتھی ہیں، کہیں ان کے ذہن میں یہ خیال تو نہیں آ رہا کہ یہ سورت تو مکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم تو مدینہ میں دیا تھا، تو یہاں پہ کیسے نماز کا ذکر آ گیا؟ تو بچوں، آپ کو تو پتا ہے خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے بنایا تھا، حضرت اسماعیل کے ساتھ، اور جو سارے قریش کے لوگ تھے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچوں کی اولاد میں سے تھے، تو ان کے ہاں نماز کا کانسیپٹ تھا شروع میں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بگڑتا چلا گیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو ان قریش مکہ اور عربس کے نزدیک نماز پڑھنے کا کانسیپٹ جو تھا وہ صرف تالیاں بجا کے یا ڈھول بجا کے یا شور مچا کے تھا، تو انہوں نے اس کی شکل بگاڑ دی تھی نا۔ تو اگر ہم اپنے لیے یہ آیت رکھ کے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم نماز پڑھتے ہیں، یا اگر نماز پڑھتے ہیں تو صحیح سے پڑھتے ہیں، اور اگر صحیح سے بھی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلے حکم دیے کہ کیا ہم مسکین لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، پور پیپل کا، نیڈی لوگوں کا، یا کہیں ہم یتیم کو دھکے تو نہیں دیتے، یعنی جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ہم ان کو دھکے تو نہیں دیتے، اپنے سے دور تو نہیں کرتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے کہا کہ اللہ کے رائٹس اور ہیومن رائٹس دونوں امپورٹنٹ ہیں اچھا مسلمان بننے کے لیے۔ تو اگر آپ اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی عبادات یعنی نمازوں کو تو صحیح کریں گے ہی، لیکن آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلنگز کو بھی بہت چیک کریں گے اور انہیں صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم عن صلاتہم ساہون، اور جو اپنی نمازوں کی طرف سے غافل رہتے ہیں، یعنی نمازوں کی طرف سے سستی برتتے ہیں۔ اور آج کل جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو ہم کیسے سستی کر سکتے ہیں نمازوں میں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم سحری یا افطاری میں اتنا کھا لیں یا اتنا پیاس لگی ہو پانی پی لیں کہ کھانے کے بعد بہت ہیوی ہو جائیں اور ہمیں نماز پڑھنا بہت مشکل لگے، اور ہم کہیں اچھا ابھی پڑھ لیتی ہوں، اور فجر بھی چلی جائے اسی سستی میں، پھر جب افطار کرے تو مغرب بھی اسی سستی میں چلی جائے، اور اگر پڑھے بھی تو جلدی جلدی پڑھ کے فارغ ہو جائیں۔ یا پھر اگر ہم نے روزہ رکھا تو ہم ساری رات جاگتے رہے اور نمازوں کے ٹائم پہ سو رہے ہوں، جیسے ظہر اور عصر ہمارے سونے میں ہی چلے جائیں۔ تو بچوں، رمضان میں روزہ رکھنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور نماز تو بالکل نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین هم یراؤون، یعنی
وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ شو آف کرنا، اپنی چیزوں کا یا اپنے کاموں کا دکھاوا کرنا۔ جیسے اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور کسی اور نے نہیں پڑھی تو آپ سوچے دوسروں کے پاس دوسروں کو جج کرے بغیر اس کی کوئی ریزن جانے، ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر آپ کے مما بابا دیکھ رہے ہیں تو آپ اچھی سی نماز پڑھے، پوری اچھی سی تلاوت کرے، لیکن اکیلے ہوں تو جلدی جلدی 2 منٹس میں نماز ختم۔ یا پھر لوگوں کے سامنے جب سب نماز پڑھیں تو آپ بھی اٹھ جائیں جبکہ آپ ڈیلی روٹین میں نہ پڑھتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں نماز کو یا اپنے اچھے اعمال کو شو آف کرنے میں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اکیلے میں بھی ہوں تو آپ یہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اور اپنی بیسٹ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ تو ریوارڈز اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ اپنے برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دیتے۔ برتنے کی چیزیں کیا ہوں گی؟ جیسے کہ اسکول میں آپ کام کر رہے ہیں، پینسل سے کام کر رہے ہیں اور کسی بچے نے آپ سے ربڑ مانگا، بٹ آپ نے کہا نو یو کین ناٹ ٹیک اٹ، آپ نہیں لے سکتے۔ یا پھر آپ سے کوئی بک یا نوٹس مانگے لیکن آپ شیئر نہیں کیا آپ نے۔ اچھی بات ہے، جیسے ہم نے پینڈیمک میں دیکھا کہ ہم چیزیں شیئر کرنے سے تھوڑا اوائڈ کرے تھے، لیکن الحمدللہ مشکل ٹائم اب آہستہ آہستہ گزر رہا ہے، تو شیئرنگ از کیئرنگ والی پالیسی پہ دوبارہ عمل کرنا شروع کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کریں۔ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کا دل کھلا کرے گا اور پھر آہستہ آہستہ آپ کو اللہ کے راستے میں بڑی چیزیں سیکریفائز کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں، اور اچھا اس میں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں کچھ لوگوں نے کہا کہ زکوٰۃ بھی آتی ہے۔ جیسے زکوٰۃ ایک بہت چھوٹی سی اماؤنٹ ہوتی ہے آپ کے پورے پیسوں میں سے، تو زکوٰۃ دینے کا بھی اس میں ضرور خیال رکھنا چاہیے جس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ تو بچوں، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی چیک لسٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے کہ یتیم یا نیڈی پیپل کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ٹھیک ہے، بلکہ ان کی مجبوری کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور کوئی بھی غریب لوگ ہوں یا پھر کوئی اور، جیسے میں نے ابھی آپ کو اگزامپل دی تھی آپ کے گھر کی ہیلپ، تو ان کو اپنے اچھے اچھے کھانوں میں ضرور شریک کریں۔ اس کے علاوہ اپنی نمازیں پڑھتے ہوئے بالکل بھی سستی نہیں کرنی، اور جو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ٹائم کا، پاکیزگی کا۔ پھر اینڈ پہ ہم نے دیکھا کہ اپنی چیزوں کو شیئر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ان سب چیزوں پہ عمل کرتے رہیے اور اپنا خیال رکھتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔